بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور خوش نصیب کی بات بھی بیان کر دی۔ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو جنت میں بغیر حساب و کتاب کے لے جانا چاہتا ہے، اپنی زبان کی حفاظت کر لے۔ یہ زبان بہت بڑی نعمت ہے لیکن بہت بڑی مصیبت ہے۔ اقسم ابن صیفی جو صحیح بخاری کے روات میں سے ہے، وہ کہا کرتے تھے زبان کی جو حفاظت کر لیتا ہے 4000 گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ ان الرجل ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها 70 خريفا في النار۔ جو شخص ایک کلمہ بولتا ہے، بسا اوقات اللہ کی ناراضگی کا ایسا کلمہ بول بیٹھتا ہے، اس ایک کلمے کی پاداش میں اسے 70 سال جہنم میں گہرا گرنا پڑے گا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا يستقيم ایمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه۔ کسی شخص کا ایمان سیدھا نہیں ہو سکتا جب تک اس کا دل سیدھا نہ ہو، اور دل درست نہیں ہو سکتا جب تک زبان درست نہ ہو۔ جس زبان سے گالیاں آئے، جو زبان لعنت کرے، اس زبان کو اختیار کرنے والے کو سمجھنا چاہیے ان اللعانین لا یکون شفعاء یوم القیامہ۔ لوگوں کو لعن طعن کرنے والا قیامت کو کسی کی سفارش نہیں کر پائے گا۔ گالی دینے والا الساب کالمشرف علی الہلکہ، گالیاں دینے والا جہنم کے کنارے پہ ہے، کسی وقت بھی گر سکتا ہے۔ اور آپس میں ایک دوسرے کو گالیاں دینے والے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطانان یتہاتران ویتکاذبان، یہ دونوں ہی شیطان ہیں اور آپس میں گتھم گتھا ہو رہے ہیں اور جھوٹ بول رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی، اسی لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کیا کرتے ہیں؟ اپنی زبان کو کھینچ رہے ہیں۔ سیدنا عمر فرماتے ہیں ما غفر اللہ لک یا ابا بکر، اے ابو بکر تمہیں اللہ معاف فرمائے، یہ کیا کر رہے ہو؟ اپنی زبان کو کیوں کھینچ رہے ہو؟ وہ آگے سے جواب دیتے ان هذا الذي اوردني الموارد، میں زبان کی تربیت کر رہا ہوں، اگر ہلاکتوں کی طرف لے کے گئی تو یہ زبان ہوگی۔ مالک ابن دینار رحمہ اللہ کہا کرتے تھے اذا وجدت قساوة في قلبك ونقصا في رزقك ووهنا في بدنك، اگر زندگی گزارتے وقت تمہیں نظر آ جائے تیرا دل پتھر ہو گیا ہے، تیرا جسم لاغری کی طرف جا رہا ہے، تیرے رزق میں کمی آ گئی ہے، فاعلم انك تكلمت فيما لا يعنيك، تو یقین کر لینا کچھ بول بیٹھے ہو جو تیرے لائق نہیں تھے۔ ان بولنے کی وجہ سے جسم میں لاغری آتی ہے، رزق ختم ہو جاتا ہے، بلکہ دل پتھر ہو جاتا ہے۔ اس زبان کو خوبصورت بنائیے، اور خصوصاً رمضان آنے والا ہے، صحابہ مسجد میں بیٹھ جاتے، لوگ کہتے یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہتے نحفظ صیامنا ولا نغتاب، ہم چغلی سے بچنے کے لیے مسجد کا رخ کر چکے ہیں تاکہ اپنے روزے کی حفاظت کر سکے۔ زبان کی حفاظت کیجئے، کسی کو حقیر نہ جانیے، اور بڑے بڑے بولنے سے بچیے۔ گھمنڈ اور غرور اگر کسی کو اپنے مال پہ ہے تو یاد رکھیے قارون کے پاس بھی مال تھا، اللہ نے نیست و نابود کر دیا، زمین میں دھنسا دیا۔ قارون سے بڑھ کے کسی کے پاس مال نہیں۔ اگر بادشاہی کا گھمنڈ ہے کہ میرے پاس عہدہ ہے تو فرعون تو انا ربکم الاعلی کہتا تھا، اللہ نے ڈبو کے مار دیا، عبرت بنا دی۔ اگر وہ چاہتا ہے، کہتا ہے کہ میں تو فلاں منسٹر ہوں، تو دیکھیے حامان کو اللہ نے کس طرح نیست و نابود کیا۔ اور اگر سمجھتے ہو کہ علم بہت ہے تو یاد رکھنا شیطان کب سے ہے 1,24,000 پیغمبروں کی باتیں سننے والا،
لیکن قیامت تک راندہ درگاہ ہے۔ عبادت کیا تھی؟ کہاں چلا گیا؟ گمنڈ نہ کیجئے، غرور نہ کیجئے۔ جو تکبر کرنے والا ہے وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوتا ہے اور قیامت کے دن بھی چیونٹیاں اللہ ان کو بنا کے پوری کائنات کے پاؤں تلے رون دے گے۔ اللہ ذوالجلال ہم سب کو تواضع اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، زبان کی حفاظت فرمائے اور ہمیں ہر اس عمل سے بچائے جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، اور اس عمل کی توفیق عطا فرمائے جس عمل کی وجہ سے انسان بغیر حساب کے جنت میں جاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔